اکثر معاملات میں جیسے کہا اگر اچھا رشتہ ہے جہاں دیدہ ہوتے ہیں پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہاں پر شادی ہونی چاہیے گئے, لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے سچویشن یہ ہوتی ہے کہ لڑکا بالکل ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے لیکن کاسٹ کا مسئلہ ہو گیا, یہ شیعہ سنی والا مسئلہ تو ایک الگ ہی ہے, وہ تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو جائے گی, لیکن کاسٹ کا ہے, زبان کا مسئلہ ہے, فرقے کا مسئلہ ہے, نہیں جی وہ سندھی ہیں تو ہم یہاں نہیں کریں گے, پنجابی ہیں تو ہم پنجابیوں میں نہیں کرتے. اچھا شادی سے پہلے یہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں نہیں جی ہم لڑکی اس فلاں سے نہیں لے کر آئیں گے, فلاں لوگوں کو ہم لڑکی نہیں دیں گے. ان چیزوں سے بھی کیا بچنا چاہیے, کیونکہ پھر جہاں پسند والا معاملہ ہوتا ہے پسند میں تو یہ چیزیں نہیں دیکھتے پھر لڑکا لڑکی, اور آج کل جینزیز تو بالکل ہی ان چیزوں کو نہیں فالو کر رہے. ہمارے وقت میں تو ہمیں پتا تھا بھائی اماں ابا نے نہیں کروانی تو پہلے ہی اس چیز میں نہ پڑھو. جینزیز تو نہیں سمجھتے, جنریشن تھی جینزیز تو نہیں سمجھتے یہ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس سوال سے میرے لیے وہ بات کہ جو ایک گمان کی حد تک تھی وہ یقین میں تبدیل ہو گئی کہ یہ پاکستان کا جو خاص طور پہ بر صغیر کا جو معاشرہ ہے یہ میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے, یعنی یہاں پر مرد جو ہے وہ حاوی ہے. یعنی باپ کی صورت میں ہو تب بھی آپ دیکھیں کہ وہ اس کو روک رہے تھے, اگر وہ پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے تو وہ نہیں کرنے دینا چاہ رہے تھے. پھر اب اس نے کر لی تو اس شوہر نے اس کے ساتھ کیا برا سلوک کیا. خدا کی قسم مولا امیر المومنین کے ذات گرامی پہ ہم قربان جائیں جن کی شہادت ابھی گزری, فرماتے ہیں المرأۃ ریحانہ, عورت ایک پھول کی مانت ہے, لیست بقہرمانہ, یہ کوئی پہلوان نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے کشتی لڑی جائے, بلکہ ایک پھول کی مانت ہے کہ جس سے یعنی جس طرح ایک پھول کے ساتھ انسان برتاؤ کرتا ہے اسی طرح سے ایک عورت کے ساتھ برتاؤ کیا جانا چاہیے. جو آپ نے سوال کیا جو اس بہن کا اپنا درد ہے, بہرحال غلطی ہو گئی. میں یہاں پر یہ بھی نصیحت کر دوں ان بہن کے اس واقعے سے سبق لے کے کہ اپنے والدین کا احترام کریں. اگر ان کی کوئی مرضی ہے تو کوشش کریں کہ ان کی مرضی میں ڈھلنے کی, کیونکہ جو تجربہ ان کا ہے, آپ جیسے حضرت نے شعر بھی سنایا, وہ اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ انسان کی آنکھ پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اگر والدین کوئی بات بتا رہے ہیں تو وہ اچھائی کے لیے بتا رہے ہیں. کوشش کرے کہ والدین کی بات میں رضامند ہو, اور اگر یعنی پسند کی شادی کرنا چاہ رہا ہے, جیسا کہ اب ہے بھی معاشرے کے اندر, اور جینزی کا آپ نے تذکرہ کیا اور باقی چیزیں جو اب معاشرے کے اندر آ رہی ہیں, تو اس میں بھی میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ فرمایا اپنی بیٹیوں کا رشتہ, اگر کوئی رشتہ آ رہا ہے تو اس میں تاخیر نہ کرو, فقط یہ دیکھو کہ نمازی ہے یا نہیں ہے, دیندار ہے یا نہیں ہے, اچھا برتاؤ کرنے والا ہے یا نہیں ہے. اب اس کیس کے اندر اب آپ دیکھیں اچھا برتاؤ, اور پھر اس کے بعد یہی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ یہ بھی بتائیں کہ ہم دیکھتے کیا ہیں. ہم دیکھتے اس کے بالکل برعکس ہیں. ہم دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا کما رہا ہے, اس کے پاس گھر ہے یا نہیں ہے, گاڑی ہے یا نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ نے جو معیار دیا وہ یہ کہ دیندار ہے یا نہیں ہے, اور پھر اچھے اخلاق کا حامل ہے یا نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اس معیار کے مطابق اپنی بیٹی کا اس سے رشتہ کرو گے اور تمہاری بیٹی اس کے ساتھ اگر اچھی رہے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس سے زیادہ احترام کرے گا, کیونکہ وہ خود اچھے اخلاق کا حامل ہے. اور اگر پھر بھی برے برتاؤ کے ساتھ پیش آئے گی اس کے ساتھ, تو وہ چونکہ اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر موجود ہے, لہذا پھر بھی اللہ کی وجہ سے وہ اس کا خیال رکھتا رہے گا اور اس کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرے گا. ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. والدین کی جو یعنی باتیں ہیں اس کو اپنی جگہ رکھنا چاہیے. اب جو ان کے ساتھ ہو گیا ہے, بس میں ایک بات یہاں ایڈ کر دوں کہ جس سچویشن میں میری بہن ہے, شریعت اسلامی فقہ جعفری کے مطابق ان کو یہ پورا حق دیتی ہے کہ یہ حاکم شرع یا اس کے وکیل کی طرف رجوع کریں, نان و نفقے کا اپنا مطالبہ زبردستی ان کے تھرو ان سے کروائیں, اور اگر پھر بھی یہ نان و نفقہ نہیں دے رہا تو ان کو طلاق لینے کی حاکم شرع کے ذریعے مکمل اجازت ہے, اور یہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتی ہیں. بہن بھائی اور ماں باپ کے لیے بھی میں یہ عرض کر دوں کہ اس سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. یہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے, یعنی شادی کا رشتہ سببی رشتہ ہوتا ہے, لیکن جو ماں باپ کا رشتہ ہے, اولاد کا رشتہ ہے, یہ نسبی رشتہ ہے, یعنی اللہ کا بنایا ہوا ہے. اس کو کسی بھی انداز میں انسان توڑ ہی نہیں سکتا. ماں باپ کو تبدیل نہیں کر سکتا, بہن بھائی کو کبھی بدل نہیں سکتا, یہ ہمیشہ رہیں گے. لہذا میری خواہش یہی ہے, اور جیسا کہ علماء کرام نے بھی یہاں پر یہی ریکویسٹ کی, میں ان کے ماں باپ سے اگر ہماری بات سن رہے ہیں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی بچی کی طرف پلٹیے, اور بہن ان کے جو بھائی ہیں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ اپنی بہن کا خیال رکھیں. اس مشکل وقت میں اگر آپ خیال رکھیں گے تو نبی کریم کا قلب مطہر آپ سے راضی ہوگا, اللہ آپ سے راضی ہوگا. اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو, یہ ہے مکارم اخلاق, اس کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے. جو آج خاتون آئی تھی وہ سیدہ تھی, ہاں سیدہ رابعہ, اور اگر سیدہ ہے تو سادات کا تو بے انتہا احترام ہے. نبی کریم نے فرمایا
کہ اگر کسی نے ایک سید کا احترام کیا تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے میرا احترام کیا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا کی نسل میں سے ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے. باقی جو معاشرے کے افراد ہیں اگر وہ مثلا والدین رجوع نہیں کر رہے یا بھائی وغیرہ ان کی طرف ان کا خیال نہیں رکھ رہے اور خیال نہیں رکھ پا رہے تو باقی معاشرہ کیا مر گیا ہے جو اس بہن کا خیال نہیں رکھ رہا؟ کیا ہمارے یہاں ایمان ختم ہو گیا ہے کہ ایک مومن مومنہ کا خیال نہیں رکھا جا رہا؟ بہت اچھا میسج گیا اس ٹرانسمیشن کے توسط سے، اور میں چاہتی ہوں کہ علماء کرام، میں نے جیسے کہا تھا، یہ ٹیچ کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ طبیب ہیں اس معاشرے کے.